کرو جو کرنا ہے تسی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے آقا مولا کے بارے میں بات نہ کرنا، بس ایتری بات ہے۔ ساڑی کو مسئلہ سمجھو، کلمہ پڑھ کے تو آنو سمجھ نہیں آتی، بات جا کے یوں کر دو، اسی بیٹھے ساڑھے نال گل کرو۔ ہاں اسلام سب کو زندہ رہنے کا حق دیتا ہے، لیکن استاد رسول کو زندہ رہنے کا اسلام حق نہیں دیتا۔ کلمہ ہم کیا کریں، دین تو بدلا نہیں جا سکتا، مسئلے تو بدلے نہیں جا سکتے۔ حسبی ونعم الوکیل۔ ماتن نے کہا ماں توفیقی نہیں ہے توفیق مجھ کو مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دی ہے، توفیق دی ہے۔ توفیق کا تعریف کیا ہے؟ توفیق کی تعریف ہے جعل الاسباب موافقتاً للمسببات، کہ اسباب کو مسببات کے موافق کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توفیق۔ سمجھا جی؟ مثلاً علم جیسے پڑھنا ہے تو علم کے اسباب کیا ہے؟ علم آدمی کس وقت پڑھ سکتا ہے؟ علم اس وقت آدمی پڑھ سکتا ہے کہ اس پڑھانے والا قابل ہو، روٹی صحیح ملے، رہائش صحیح ہو، پھر آدمی علم پڑھ سکتا ہے، یہ اس کے اسباب ہے۔ اگر یہ نہ ہو پھر آدمی علم نہیں پڑھ سکتا۔ تو جعل الاسباب موافقۃ للمسببات، یہ توفیق کی تعریف۔ اور توفیق ہے نا مصدر، اور مصدر یا ہوتا ہے مبنی للفعل یا مبنی للمفعول۔ یہ ہے مبنی للمفعول کے معنی میں، یعنی موفقاً کے معنی میں۔ یعنی اصلی عبارت اس طرح ہے، ما کونی موفقاً الا باللہ۔ سمجھ جی؟ نہیں ہے مجھے توفیق دیا ہوا مگر اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیے؟ توفیق دی ہے۔ سمجھے نا جی؟ چلو جی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آگے کہنا وما توفیق الا باللہ، اور نہیں ہے توفیق میرے لیے مگر نہیں توفیق مجھے مگر اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے۔ تو آگے بیان فرماتے ہیں کہ توفیق کی تعریف یہ ہے نا کہ جعل الاسباب موافقۃ للمسببات، یعنی کرنا اسباب کو مسببات کے موافق۔ جیسے کہ آدمی نے علم پڑھے تو علم پڑھنے کے اسباب کیا ہے؟ علم کے پڑھنے کے کہ اسباب استاد پڑھانے والا اچھا ہو، روٹی اچھی ملے، رہائش اچھی، تو پھر آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر یہ اسباب نہ ہو، استاد پڑھانے والا اچھا نہ ہو یا دوسرے، تو پھر آدمی علم نہیں پڑھ سکتا۔ آگے توفیق جو ہے یہ ہے مصدر، اور مصدر یا مبنی للفعل ہوتا ہے، مبنی للمفعول ہوتا ہے، اور یہ ہے مبنی للمفعول، یعنی موفقاً کے معنی میں۔ معنی ہے ما کونی موفقاً الا باللہ، نہیں ہے مجھے توفیق دیا ہوا مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اب ایک اعتراض ہو اور اس کا جواب وہ یہ ہے کہ ما توفیقی الا باللہ، یہ نہ مستثنا، اور باللہ مستثنا ہے، اور مستثنا کے لیے مستثنا منہ کا ہونا ضروری ہے، اور یہاں پر تو مستثنا منہ نہیں ہے۔ یہ اس پر اعتراض، اس کا جواب جی۔ اب ما توفیق اس پر ہوتا ہے کہ اعتراض اس کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ما توفیق جو ہے یہ ہے مستثنا، اور مستثنا کے لیے مستثنا منہ کا ہونا ضروری ہے، یہاں پر تو ماتنی مستثنا منہ کو شارح نے ذکر نہیں کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مستثنا مفرق۔ مستثنا مفرق کیا ہوتا ہے؟ مستثنا مفرق ہوتا ہے کہ کلام ہو منفی کا، مستثنا الا کے بعد واقع ہو، اور مستثنا منہ کیا ہو؟ معذوف ہو۔ جس طرح کے مثال ہے ما رأیت الا زیدا، یہاں پر مستثنا منہ معذوف ہے، اصلی عبارت کیا ہے؟ ما رأیت احدا الا زیدا، نہیں دیکھا میں نے کسی کو مگر زید کو۔ تو یہاں پر بھی مستثنا منہ معذوف ہے، کلام ہے نا منفی، ما توفیق، اور مستثنا منہ معذوف ہے، اصلی عبارت ہے ما کونی موفقاً بشیء الا اللہ، نہیں مجھے توفیق دی گئی کسی شے کے ساتھ، کسی شے نے مجھے توفیق نہیں دی ہے الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے جی۔ اب بیان فرماتے اس کا جواب دیتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ توفیق کی جو ہے یہاں پر بات توفیق ہے مستثنا مفرق۔ مفرق کو کہتے ہیں کہ کلام منفی ہو اور مستثنا الا کے بعد واقع ہو، مستثنا منہ معذوف ہو۔
تو جس طرح کی مثال ہے ما رأیت الا زیدن، یہ کلام ہے نا منفی مستثنی من و موصوف ہے، اصل عبارت کیا ہے ما رأیت احدا الا زیدن، تو یہاں پر بھی مستثنی من و موصوف ہے، اصل عبارت ہے ما کونی موفقا بشیء، بشیء مستثنی من ہے، الا اللہ، نہیں مجھے توفیق دیا ہوا کسی شے کے ساتھ مگر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق اور کسی شے توفیق نہیں دی ہے، سمجھا جی؟ آگے وما توفیقی الا باللہ، آگے وہ حسبی، اور وہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، وہ نعم الوکیل، اور اللہ تعالیٰ اچھا کار ساز ہے، وہ حسبی اور اللہ تعالیٰ اچھا کار ساز ہے، تو ہوا حسبی، سمجھا جی؟ یا تو یہ کیا نام ہے نعم الوکیل کا عطف ہے حسبی پر، سمجھا جی؟ یا نعم الوکیل کا عطف جو ہوتا ہے ہوا حسبی پر ہے، سمجھا جی؟ وہ مجھے کافی ہے اور اللہ تعالیٰ اچھا کار ساز ہے جی۔ اب یہاں فرماتے ہیں کہ آگے کا وہ حسبی و نعم الوکیل، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور اچھا کارساز ہے، تو یہاں فرماتے ہیں کہ حسبی یعنی یا تو یہ نعم الوکیل ہو حسبی پر ہے یا حسبی پر ہے۔ اب یہاں پر ایک ہوتا ہے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ وہ ہے مبتدا، حسبی یہ ہے مصدر خبر ہے، تو اس وقت لازم آئے گا وصف ماس کا ہم مصدر ہوتا ہے نا، وصف ماس کا حمل ذات ماس پر، کیونکہ ہوا ضمیر کا مرجع تو اللہ تعالیٰ وہ تو ذات ماس ہے، اور وصف ماس کا حمل ذات ماس پر جائز نہیں ہے۔ چل تو آگے بیان فرماتے ہیں کہ اعتراض ہوتا ہے کہ وہ ہے مبتدا اور حسبی ہے مصدر خبر ہے، اور خبر کا تو مصدر مبتدا پر کیا ہوتا ہے حمل، یہاں پر حمل صحیح نہیں، کیونکہ ہوا ہے ذات ماس اور حسبی ہے وصف محض، اور وصف ماس کا ذات ماس پر جائز نہیں ہے، تو اس کا جواب کہ حسبی ہے نا مصدر، اور مصدر یا مبنی للفعل ہوتا ہے یا مبنی للمفعول ہوتا ہے، یہاں پر یہ مبنی للفعل ہے، یہ موصبی کے معنی میں ہے، موصبی، اور موصب جو ہے یہ ہے اس میں فعل ہوتا ہے ذات مل وصف، تو یہاں پر ذات مل وصف کا حمل ہے وصف ذات ماس پر، اور ذات مل وصف کا حمل ذات ماس پر کیا ہوتا ہے جائز ہوتا ہے جی۔ اب یہاں فرماتے ہیں کہ حسبی جو ہے یہ مصدر یا مبنی للفاعل ہوتا ہے یا مبنی للمفعول ہوتا ہے، اور یہ مبنی للفاعل ہے اور اس کا معنی ہے محسبی، یعنی محسبی، اور محسبی جو ہے ذات محض وصف محض ہے، اور وصف محض کا جو ہے ذات وصف پر جو ہے حمل ڈالنا ٹھیک ہوتا ہے، سمجھے نا جی؟ اب یہاں پر ایک ہوتا ہے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نعم الوکیل کا عطف ہوا حسبی پر یہ جائز نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ کیونکہ اگر نعم الوکیل کا عطف ہوا حسبی پر ڈالو، سمجھے جی، تو پھر ہوا حسبی یہ ہے جملہ خبریہ، اور نعم الوکیل یہ ہے جملہ انشائیہ، کیونکہ نا فعل مدح انشاء کی قسم ہے، اور جملہ انشائیہ کا عطف جملہ خبریہ پر ڈالنا جائز نہیں ہے، لہذا نعم الوکیل کا تو ہو حسبی پر بھی نہیں ڈال سکتے ہو، اور نعم الوکیل کا عطف حسبی پر، سمجھیں جی، اس پر بھی اس کو نہیں ڈال سکتے ہو، کیونکہ حسبی جو ہوتا ہے نا اس وقت یا مضارع کی تعبیل میں ہوگا یا مضارع کے تعبیل میں نہیں ہوگا، اگر مضارع کے تعبیل میں نہ ہو پھر حسبی جو ہوتا ہے یہ ہے مفرد، یہ ہے مفرد، اور نعم الوکیل یہ ہے جملہ، تو لازم آئے گا جملے کا تو مفرد پر، حالانکہ جملے کا تو مفرد پر نہیں ہوتا، اور اگر حسبی مصدر مضارع کے تعبیل میں، جس طرح مضارع مصدر کے تعبیل میں ہوتا ہے اسی طرح مصدر بھی مضارع کے تعبیل میں ہوتا ہے، تو اگر یہ ہو مضارع کے تعبیل میں تو پھر حسبی یہ بنے گا جملہ خبریہ، اور نعم الوکیل یہ جملہ انشائیہ، اور جملہ انشائیہ کا عطف جملہ خبریہ پر جائز نہیں ہے،
لہذا نعم الوکیل کا تو نہ ہو پورے ہو وہ حسبی پر ڈال سکتے ہو اور نہ حسبی پر ڈال سکتے ہو. چل اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نعم الوکیل کا جو ہے ہوا حسبی پر یا صرف حسبی پر جو ہے وہ عطف ڈالنا ٹھیک نہیں ہے. اگر ہوا نعم وکیل کا عطف ہو حسبی پر نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہ حسبی جملہ ہے خبریہ اور نعم الوکیل یہ جملہ انشائیہ اور جملہ انشائیہ کا جملہ خبریہ پر جائز نہیں ہے. اور نعم الوکیل کا تو حسبی پر بھی نہیں ڈال سکتے کیونکہ حسبی جو مصدر ہے یا تو مضارع کی تعویل میں ہوگا یا مضارع کی تعویل میں نہیں ہوگا. اگر مضارع کی تعویل میں نہ ہو تو پھر حسبی ہوگا مفرد اور مفرد کا تو پھر لازم آئے گا جملے کا تو مفرد پر اور جملے کا تو مفرد پر جائز نہیں ہے. اور اگر اس کی یہ مضارع کی تعویل میں ہو تو پھر اس وقت تو پھر یہ بنے گا جملہ خبریہ اور پھر بھی وہی خراب ہے کہ جملہ انشائیہ کا تو جملہ خبریہ پر اور یہ جائز نہیں ہے. اس کا جواب کہ ہم جو ہوتا ہے نا مذہبی پر سمجھا جی کہ اس کا تو نعم الوکیل کا تو پورے ہوا حسبی پر ہے سمجھا جی. تو وہ تم کہو گے نا کہ جملہ انشائیہ کا تو جملہ خبریہ پر، تو ہم کہتے ہیں کہ حسبی اگرچہ لفظاً جملہ خبریہ ہے لیکن اصل کے اندر جو ہے نا یہ جملہ انشائیہ ہے. اصل میں یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، اصل میں اصل کی اعتبار سے کیا ہے یہ جملہ انشائیہ ہے. لہذا یہاں پر جملہ انشائیہ کا تب جملہ انشائیہ پر ہے. جی آگے بیان اس کا جواب دیتے ہیں. بیان فرماتے ہیں کہ نعم الوکیل کا ہوا حسبی پر پورے جملے پر عطف ڈالنا جائز ہے. کیوں پھر تم یہ کہو گے کہ یہ جملہ خبریہ کا جملہ انشائیہ پر عطف ڈالنا جائز نہیں ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں. بیان فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں جملہ خبریہ لفظاً تو جملہ خبریہ ہے، اصل کی اعتبار سے جملہ انشائیہ ہے اور جملہ انشائیہ کا تو جملہ انشائیہ پر ڈالنا جائز ہے. دوسرا کہ ہم کہتے ہیں نعم الوکیل کا تو حسبی پر ہے اور حسبی مضارع کے تعویل میں نہیں. جی پھر تم اعتراض کرو گے جملے کا تو مفرد پر، یہ تو جائز نہیں ہے. جی تو ہم کہتے ہیں کہ جملے کا عطف مفرد پر اس وقت جائز نہ ہو جب جملے کے لیے محل اعراب نہ ہو. جی محل اعراب نہ ہو. اگر جملے کے لیے محل اعراب ہو پھر جملے کا تو مفرد پر جائز ہے. اور یہاں پر نعم الوکیل جو جملہ ہے اس کے لیے محل اعراب ہے. کس طرح محل اعراب ہے؟ ہو حسبی یہ ہے نا خبر ہو مبتدا کی، یہ مرفوع ہے. تو نعم الوکیل کا جو عطف حسبی پر ڈالے یہ بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. جی کیونکہ معدومات والے کا ایک اعراب ہے. تو حسبی جس وقت یہ ہو مبتدا کی خبر مرفوع ہے تو نعم الوکیل بھی کیا ہوگا؟ مرفوع. اس کے لیے محل اعراب ہے. جی آگے دوسرا جواب دیتے ہیں. بیان فرماتے ہیں کہ نعم جملے کا عطف مفرد پر اس وقت جائز نہیں ہوتا جب وہ اس کے لیے محل اعراب نہ ہو. اگر جملے کے لیے محل اعراب ہو تو جملے کا عطف مفرد پر کیا ہوتا ہے؟ جائز. اور نعم الوکیل کا عطف جو ہے نعم الوکیل کے لیے محل اعراب ہے. محل اعراب کس طرح ہے؟ یہ ہوا حسبی پر عطف ہے نا، حسبی یہ ہوا مبتدا کی خبر ہے، یہ ہے نا مرفوع. حسبی مرفوع ہے. جب یہ مرفوع ہے تو نعم الوکیل بھی کیا ہوگا؟ یہ بھی مرفوع کے معدومات والے کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے. تیسرا ہم کہتے ہیں کہ نعم الوکیل کا تو حسبی پر ہے اور یہ مصدر مضارع کی تعویل میں. پھر تم وہی اعتراض کر جملہ انشائیہ کا تو جملہ خبریہ پر، اس کا پھر وہی جواب ہے کہ یہ اگرچہ لفظاً جملہ خبریہ ہے لیکن اصل کی اعتبار سے کیا ہے؟ جملہ انشائیہ ہے. چل آگے بیان فرماتے ہیں اگر اس کا عطف جو ہے یعنی حسبی جو ہے اگر یہ مضارع کے تعویل میں ہو تو تم کہتے ہو کہ یہ اس کا جملہ خبریہ کا جملہ انشائیہ پر عطف ڈالنا جائز نہیں ہے. تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ لفظاً تو ہے یہ جملہ انشاء خبریہ ہے لیکن اصل کی اعتبار سے ہے جملہ انشائیہ، لہذا جملہ انشائیہ کا تو جملہ انشائیہ پر ہوگا. دوسرا جہاں پر اعتراض کہ اس نے کہا نا نعم الوکیل، نعم فعل مدح، اور جو فعل مدح ہوتے ہیں وہاں پر ہوتے ہیں دو مرفوع، ایک ہوتا ہے فاعل اور ایک ہوتا ہے مخصوص بالمدح. تو وکیل جو ہوتا ہے یہ نعمہ کا تو فاعل ہے اور نعمہ کا مخصوص بالمدح نہیں ہے. حالانکہ پھر افعال مدح جو ہوتے ہیں نا وہاں پر ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک مخصوص بالمدح. یہاں پر فاعل تو ہے لیکن مخصوص بالمدح نہیں ہے. جی
اس پر ایک اور اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نعمت جو ہے یہ ہے افعال فعل مدح، اور فعل مدح وہاں پر دو مرفوع ہوتے ہیں، ایک فاعل اور ایک مخصوص بالمدح۔ تو یہاں پر تو ماتن نے فاعل وکیل کو تو ذکر، فاعل کو تو ذکر، لیکن مخصوص بالمدح کو ذکر نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نعم الوکیل کا تو یا حسبی پر ہوگا یا پورے ہوا حسبی پر ہوگا۔ جی اگر نعم الوکیل کا تو وہ نہ حسبی پر، تو ماقبل والی عبارت ہوا ساتھ لگی، عبارت ہوگی ہوا حسبی وہ ہوا نعم الوکیل۔ تو اب اس وقت نعمہ کا مخصوص بالمدح ہے ہوا مقدم، جی اور مخصوص بالمدح کو فعل مدح پر مقدم کرنا جائز ہے۔ جس طرح کہتے ہیں زید نعم الرجل، جی تو زید مخصوص بالمدح ہے اور نعمہ پر مقدم ہے۔ جی۔ یہاں پر مخصوص بالمدح کیا بنے گا ہوا، اور نعمہ پر یہ کیا ہے مقدمہ، اور فعل مدح پر مخصوص بالمدح کو مقدم کرنا جائز ہے۔ جی اور اگر نعم الوکیل کا تو پورے ہوا حسبی پر، سمجھا؟ اب اس وقت مخصوص بالمدح کیا ہوگا معذوف، جی وہ معذوف وہ اصل عبارت ہوگی نعم الوکیل اللہ، اچھا کار، کتنا اچھا کار ساز ہے اللہ۔ جی جہاں پر مخصوص بالمدح کیا ہوگا معذوف یعنی اللہ، اصل عبارت ہوگی نعم الوکیل اللہ۔ جی جس طرح اور مخصوص بالمدح معذوف بھی ہوتا ہے، جس طرح قرآن پاک کے اندر آتا ہے نعم العبد، کتنا اچھا ہے بندہ، یہاں پر مخصوص بالمدح معذوف ہے وہ کہ ایوب، جی یعنی نعم العبد ایوب، ایوب کتنا اچھا بندہ ہے، ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے یہ۔ تو بیان فرماتے ہیں کہ نعم الوکیل، اگر وکیل کا عطف جو ہے صرف حسبی پر ہو تو پھر اس وقت ماقبل والی عبارت ساتھ لگے گی، عبارت ہوگی ہوا حسبی وہ نعم الوکیل۔ تو یہاں پر مخصوص بالمدح ہوا ہوا، اور مخصوص بالمدح کو فعل مدح پر مقدم کرنا جائز ہے۔ جس طرح کہتے ہیں زید نعم الرجل، تو زید مخصوص بالمدح ہے اور نعمہ پر کیا مقدم ہے۔ اور اگر یہ پورے جملے پر اس کا عطف نعمہ کا پورے جملے پر ہو تو اب مخصوص بالمدح کیا ہوگا معذوف، وہ ہے اللہ، اصل عبارت ہوگی نعم الوکیل اللہ، سمجھا؟ اور مخصوص بالمدح وہ معذوف بھی ہوتا ہے، جس طرح قرآن کے اندر ہے نعم العبد، تو یہاں پر مخصوص بالمدح معذوف ہے ایوب، اصل عبارت ہے نعم العبد ایوب، ایوب کتنا اچھا بندہ ہے۔ سمجھے بات؟ چل مانا کر اور نہیں ہے توفیق مجھے مگر اللہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ اچھا کار ساز ہے۔ سمجھے نا جی؟ چلو یہ خود بخاری انشاءاللہ کل علم سے